آیت کریمہ نمبر 48 سورۃ المائدہ۔ الحمدللہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ، والصلاة والسلام علی صفوۃ رسلہ وخیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وانزلنا الیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب ومہیمنا علیہ فاحکم بینہم بما انزل اللہ ولا تتبع اہواءہم عما جاءک من الحق، لکل جعلنا منکم شرعۃ ومنہاجا ولو شاء اللہ لجعلکم امۃ واحدۃ ولکن لیبلوکم فیما آتاکم فاستبقوا الخیرات الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون۔ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم۔ قابل تکریم معزز سامعین کرام، آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی جانے والی عظیم کتاب کا ذکر فرمایا۔ جس طرح سابقہ امتوں میں یہود کے اندر تورات نازل کی، اس کے مطابق فیصلہ کرنا ضروری، پھر انجیل آئی، اس کے مطابق فیصلہ ضروری، آج کی آیت میں اللہ نے فرمایا تو پھر ہم نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف ایک عظیم کتاب نازل کر دی، ان کتابوں سے بھی بڑی کتاب۔ نمبر 2 فرمایا حق کو ظاہر کرنے والی کتاب ہے۔ نمبر 3 پہلے والی کتابوں کے اصول اور عقائد کی تصدیق کرنے والی کتاب ہے۔ نمبر 4 فرمایا پہلے والی کتابوں کی نگہبان اور محافظ کتاب ہے۔ تو اتنی عظمت والی کتاب آپ کے پاس آ چکی ہے، تو نبی آپ نے بھی اس کتاب کے مطابق فیصلے کرنے ہیں، اور اس کتاب کے علاوہ کسی کی خواہشات کے در پہ کوئی بات نہ کرنا، کسی کی چاہت کا اعتبار اس حق کے مقابلے میں نہ کرنا۔ آپ کے پاس حق آ چکا ہے۔ باقی پہلے والی شریعتوں میں جی تورات بھی اصل اللہ کی کتاب ہے فلاں، فرمایا کوئی بات نہیں ہے، ہر ایک امت کے لیے ایک شریعت، ایک منہاج اور راستہ تھا، اصول کا الگ اور فروعات کا الگ راستہ ہے۔ آپ کے لیے قرآن آ چکا ہے، آپ نے اس پر پابندی کرنی ہے، اور یہ اللہ کی حکمت تھی کہ اس دور میں تورات ہے، بعد میں اور ہے۔ اللہ چاہتا سب کو مسلمان بنا کر تابعدار بھی بنا لیتا، لیکن اللہ نے یہ جبری طور پر یہ کام نہیں کیا، انسانوں کو عقل دے کر، اختیار دے کر آزمائش میں ڈال دیا۔ اللہ ہمیں اس آزمائش سے کامیابی نصیب فرمائے، کہیں الجھ نہ جائیں۔ اللہ لفظی ترجمہ سماعت فرمایا پہلے آپ نے یہود کا ذکر سنا، پھر عیسائیوں کا بھی سنا تھا، اب فرمایا وَأَنزَلْنَا، اور ہم نے اتار دیا، الیک آپ کی طرف، الکتاب عظیم کتاب۔
الکتاب کے الف لام کا میں نے معنی کیا ہے عظیم کتاب۔ بالحق، نمبر 2 حق کے ساتھ ہم نے اتارا جو حق کو واضح کرتی۔ نمبر 3 مصدقاً، وہ کتاب تصدیق کرتی ہے لما، ان کتابوں کی بین یدی جو اس سے پہلے تھی، من الکتاب کوئی بھی کتاب میں سے، تورات، انجیل، زبور ہے۔ نمبر 4 وہ مہیمنن، اور ایسی کتاب اتاری ہے مہیمن ہے، نگہبان، محافظ ہے، علیہ پہلی والی شریعت کے اوپر بھی، ان کی بھی حفاظت یہ کرتی ہے۔ تو پھر نتیجہ، پھر سنو، فحکم، پھر نبی تو بھی فیصلہ کر، بینہم ان لوگوں کے درمیان، بما اس کتاب کے مطابق، انزل اللہ جو اللہ نے اتار دی، ولا تتبع اور مت اتباع کرنا، پیچھے نہ پڑنا، اہواءہم ان لوگوں کی خواہشات کے، کہ یہود کی خواہش یہ، عیسائیوں کی خواہش ہے، لوگوں کی خواہش، فرمایا نہ یہ نہیں کرنا، اور مت اتباع کرنا، پیچھے پڑنا ان کی خواہشات کے، اما اس دین کے مقابلے میں، جاءک جو آپ کے پاس آ گیا، من الحق حق کی طرف سے، اللہ کی طرف سے۔ باقی پہلی شریعت ان کی کتاب پر بھی عمل ہو گیا تو کوئی حیرت تو نہیں ہے، فرمایا نہ لکل، ہر ایک امت کے لیے، جعلنا ہم نے مقرر کیا، منکم تم میں سے، شرعتن ایک واضح راستہ، بڑا راستہ، ومنہاج اور ایک چھوٹا راستہ، وہ آپ کے سامنے بات آتی ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اگر اللہ چاہتا، لَجَعَلَكُمْ البتہ اللہ کر دیتا تم کو، امتاً واحدہ ایک امت، نہ لڑائی نہ جھگڑا، سارے مسلمان فرمان بردار ہوتے۔ فرمایا ایسے چاہتا اللہ تو کر سکتا ہے لیکن نہیں کیا، کیوں؟ لیکن لیبلوا، اللہ نے نہیں کیا ہے، اور اللہ نے امتحان لیا، کم تمہارا، فیما اس شریعت میں، آتاکم جو آئی ہے تمہارے پاس۔ تو پھر اب امتحان ہے، کون مانتا کون نہیں مانتا، اختیار تمہیں دے دیا۔ فاستبقوا الخیرات، خیر کے کاموں میں آگے بڑھو، پیچھے نہ رہو۔ اب کیوں؟ اللہ مرجعکم، دنیا تو دنیا، اللہ ہی کی طرف، مرجعکم تم سب کا لوٹنا ہوگا، جمیعا سب کے سب کا، فینبئکم پھر وہ رب تمہیں بتائے گا، بما ان کرتوتوں کے بارے میں، ان بول اور اس کردار کے بارے میں، کن تم جس میں تم تھے اس دنیا میں رہتے ہوئے، تختلفون اختلاف کرتے، میں سچا وہ سچا، یہ ساری رپورٹ اللہ تمہیں بتا دے گا، کون سچا تھا کون جھوٹا تھا۔ آیت کریمہ میں آپ نے آج یہودیت اور عیسائیت کے بعد عظمت والی شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے سماعت کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ عظیم کتاب قرآن کے حوالے سے ذکر کیا، اور وہ پہلے بھی آپ نے سنا، اللہ نے فرمایا میں نے یہودیوں کو تورات دی تھی، تو تورات کے مطابق فیصلہ کرنا ضروری تھا، جو تورات سے ہٹ کر، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو تورات کے مطابق فیصلہ نہیں کرے گا، ہم نے بتا دیا وہ کافر ہے، وہ بھی آپ نے سنا۔ انجیل والوں کو انجیل دی اور ساتھ فرما دیا اس کے مطابق فیصلے کرو، تمہارے لیے انجیل رہبر کے طور پر، رہنمائی کے طور پر اللہ کی نازل کردہ حکمت والی کتاب بھیجی ہے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو اس انجیل کے مطابق عمل نہیں کرے گا، فیصلے نہیں کرے گا، فرمایا یہ فاسق اور ظالم ہوگا۔ یہ بھی کل آپ نے سنا۔ آج اللہ نے ان سب کے بعد قرآن کی عظمت کا ذکر کیا، اور نبی کو مخاطب کر کے فرمایا، نبی تجھے ہم نے یہ عظمت والی کتاب قرآن دی ہے، تورات سے بڑی، زبور سے بڑی، انجیل سے بڑی، یہ عظمت والی کتاب تمہیں ملی ہے، اور اس کتاب کی 4 صفات کا ذکر کیا یہاں پر۔
فرمایا اس عظمت والی کتاب کے ہوتے ہوئے تم میں بھی لازم ہے اس کتاب کے مطابق فیصلے کرنے پڑیں گے. اگر تورات سے ہٹ کر فیصلہ کر لو گے نبی ہم آپ کو بھی معاف نہیں کریں گے. اللہ، نبی نے ایسے کرنا ہی نہیں تھا. نبی نے قرآن کے خلاف کہاں فیصلہ دینا، لیکن نبی کو تنبیہ کر کے اللہ نے امت کے لوگوں کو تنبیہ کی ہے. جب قرآن کے مطابق نبی کی کو اتباع کرنی لازم ہے، اپنے فیصلے کرنے لازم ہیں، تو بعد والو تم کس بات کی مولی ہو؟ تمہاری عقل نبی کی عقل تک تو نہیں ہے، تمہاری سمجھ نبی کی سمجھ تک تو نہیں ہے، تمہارا علم نبی کے علم تک نہیں ہے، تمہاری دانش نبی کی دانش تک نہیں ہے، تمہاری سوچ اور فکر نبی کی سوچ اور فکر تک نہیں ہے. جب نبی کو اس قرآن کا پابند کیا تو تم بدرجہ اولا اس کے پابند ہو. تم اپنی سوچ پر فیصلے نہیں کرو گے، تم اپنی دانش پر فیصلے نہیں کر سکتے ہو، تم اپنی عقل اور اپنے علم پر فیصلے نہیں، کتاب کے پابند ہو تمہیں اس قرآن کے مطابق فیصلے کرنے پڑیں گے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، ارباب اقتدار کو بھی اللہ توفیق نصیب فرمائے، ہمارے قاضی اور جسٹسوں کو بھی اللہ اس کی توفیق نصیب فرمائے. جو طبقہ بڑا ہے، جن کے ہاتھ میں اختیار آتا ہے، اللہ ان کو اپنا اختیار اس قرآن کے تابع استعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور اللہ نے بڑی سخت تنبیہ کی ہے اس آیت میں، اور فرما دیا ہے کہ قرآن کے تابع رہنا پڑے گا، اس سے ہٹنا جائز نہیں ہے. اللہ اکبر. اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما دیا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، نبی ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے الکتاب، عظیم کتاب، تورات سے بھی بڑی، انجیل سے زبور سے بڑی، اور کتاب بھی نازل کی بالحق، بالکل سچ اور حق سے بری ہوئی. مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب، پہلی والی تمام کتابوں کی تصدیق کرتی ہے. پہلی کتابوں کے اندر جو اصول تھے، جو عقائد تھے، جو ضوابط تھے، وہ اس کے اندر بھی موجود، یہ ان کی پوری پوری تصدیق کرتی ہے. جو جو اصول اس کے یہ اصولوں کی تصدیق ہے، یہ اصول سچ. اور فرمایا وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، اور یہ کتاب پہلی والی کتابوں کی محافظ اور نگران بھی ہے. اور یہ بات صحیح ہے، تورات اصل آج دنیا سے بدلی ہوئی، انجیل دنیا میں اب تبدیل شدہ، زبور تبدیل شدہ، کہیں نسخے تورات کے کہیں کچھ، دوسری جگہ کچھ، تیسری جگہ کچھ. لیکن قرآن سے موازنہ کرنے کے بعد پتہ چلتا ہے یہ جو قرآن بتاتا ہے اس نسخے میں یہ ہے، قرآن اس کی حفاظت کرتا ہے کہ یہ نسخہ ٹھیک ہے، یہ میرے قریب قریب ہے. اور جو اس سے ٹکراتا ہوا وہ آپس میں بھی ٹکراتے ان کے نسخے. یہودیوں نے اپنے ترتیب کے اوپر تورات کو اپنی مرضی پر بدلا، زبور کو بدلا، انجیل کو بدل دیا. ایک نسخہ بھی آپس میں موافقت نہیں رکھتا ہے. یہ قرآن کا اعجاز ہے. قرآن پاکستان میں کسی کونے میں ہو یا دنیا کے کسی کونے میں ہو، قرآن کا ایک ہی نسخہ چلے گا انشاءاللہ. حافظ ادھر بولے گا وہی قرآن پڑھے گا، بیت اللہ میں بولے گا وہی قرآن ہوگا، روس اور برطانیہ میں پڑھے گا قرآن وہی ہوگا انشاءاللہ. ایک لفظ بھی اونچ نیچ نہیں. اللہ نے اس کی بھی حفاظت کی، اور قرآن سابقہ ادیان کی حفاظت کرتا ہے کہ سابقہ ادیان اپنے دور میں یہ دین تھے، ٹھیک تھے، وہ لوگ دین کے مطابق عمل کر کے گئے تو ٹھیک ہے، جب دین سے انحراف کر گئے تو خراب ہو گئے. فرمایا وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، یہ بڑی محافظ کتاب ہے. آخر میں نبی کو بتا دیا نبی اتنی بڑی کتاب ہے تو پھر فَاحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، پھر اللہ کی نازل کردہ کتاب کے مطابق فیصلے کر. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، ان کی خواہشات کی اتباع نہ کرنا، اما جاءک من الحق، جو آپ کے پاس حق آ چکا ہے تو ان کی خواہشات کی اتباع نہ کرنا. اللہ اکبر. وہ آپ کے سامنے آئے تھے، یہود آئے تھے، بڑے بڑے آئے تھے کہ ہمارا فیصلہ سنسار کا ٹل جائے اور ادھر ادھر بات ہو جائے، ہم نبی کو خوش کر دیں گے، نبی کا ساتھ دے دیں گے. اللہ نے فرمایا بالکل نہیں کرنا. ان کی خواہشات اپنی جگہ، آپ نے حق کا فیصلہ کر دینا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حق کا فیصلہ کیا. اور وہ روایت میں آتا ہے
یہودی مرد اور یہودی عورت کو سنسار کرنے کا حکم دیا، فرمایا تم نے مجھے فیصل مان لیا، بس اب بس کرو، فیصلہ اس کے مطابق ہوگا۔ بڑے جرگے، بڑی پنچایت، بڑی سفارشیں، فرمایا میرے پاس فیصلہ آ گیا، مجھ سے فیصلہ کراتے ہو، قرآن کے مطابق فیصلہ ہوگا، میں تو قرآن کا ہوں، میں قرآن سے ہٹ کر فیصلہ نہیں کروں گا۔ ساری سفارشیں ختم، ساری پنچایتیں ختم۔ بخاری شریف کی روایت میں آتا نبی نے کہا سنسار کرو، اور سنسار کرنے کے بعد چونکہ مرد کی غلطی زیادہ تھی تو حدیث میں آتا ہے، صحابی نقل کرتے ہم سنسار کر رہے تھے، پتھر مار رہے تھے، لیکن مرد عورت کے بچاؤ کے لیے اپنا جسم، اپنا ہاتھ آگے، یہنی علیہ، حتیٰ کہ اس پر جھک کر بھی بچاؤ کرتا تھا، جس سے پتا چلا کہ اس نے اس کو ورغلا کر اس جرم میں ڈالا ہی اسی نے تھا، اور آج کافر ہو کر بھی یہ مان گیا تھا غلطی میری تھی، یہ بیچاری تو پھنس گئی تھی، اور اپنے آپ کو یہ جتلاتے ہوئے۔ لیکن اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے کے دل میں ترس تو ہے لیکن میں اللہ کے حکم کا پابند ہوں، اسی پابندی کے مطابق فیصلہ یہی ہوگا، وگرنہ بندہ تو اپنے جرم کا اقرار کر چکا ہے کہ غلطی میری، بہلانا میرا، پھسلانا میرا، یہ بیچاری پھنس گئی کسی طریقے سے۔ تو فیصلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور فیصلے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر، پھر دونوں کو ہو گیا، سنسار ہو گیا۔ اگلی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی جب کسی خطے کے اندر قرآن کے مطابق ایک فیصلہ ہو جائے، علاقے کے بڑے بڑے مجرموں کے جرم کی وجہ سے آنے والا عذاب اللہ ٹال دیتے ہیں، اور جب قرآن کے مطابق فیصلے نہیں ہو جائے وہاں اللہ کا غضب آ جاتا ہے، اور پرندے بھی چہچہانے لگتے ہیں اور پناہ مانگتے ہیں یا اللہ عذاب سے بچانا، تباہی آ گئی ہے۔ لیکن اللہ اکبر، پرندے تو ڈرتے ہیں، حیوان ڈرتے ہیں، آج کا انسان نہیں ڈرتا ہے۔ انسان قرآن کو چھوڑ کر ادھر دوڑ میں لگا ہوا اور پھر تعویلیں شروع کر دیتا اوپر، طرح طرح کی تعویلیں۔ اللہ ہمیں اس ظلم سے محفوظ فرمائے۔ فرمایا نبی ایسے نہ کرنا، کھول کر بات کو رکھو، فاحکم بینہم بما انزل اللہ ولا تتبع اہواءہم، ان کی خواہشات کی اتباع نہ کرنا۔ آپ کے پاس سچی کتاب آ چکی ہے، اب اس کے بعد اس کی کسی چیز کی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اب کوئی یہ کہہ سکتا تھا او جی چونکہ ہم یہودی ہیں تو ہم اپنی تورات کے مطابق فیصلہ چاہتے ہیں، نبی کے سامنے بھی یہودیوں نے پھر کہا، فرمایا نہیں، اب قرآن آ گیا تو تمہاری چاہت کا، تمہاری کتاب کا بھی اعتبار نہیں ہے، تمہاری کتاب کا اعتبار نہیں، اب سچی کتاب، لاریب کتاب، آخری کتاب، عظیم کتاب قرآن آ گئی، اس کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ اور وہ دوسری جگہ روایت میں آتا ہے، پہلے بھی آپ کو ذکر کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کلاس پڑھا کر فارغ ہوئے تھے، سبق پڑھایا، صبح سے دور دور سے طلباء کرام، صحابہ کرام آتے پڑھنے کے لیے، 10-11 بجے تو طلباء کی ایک ترتیب ہوتی جو سبق پڑھائے، 2-2 4-4 ہو جاؤ، ایک دوسرے کو سناؤ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نشست پر بیٹھے ہوئے صحابہ ایک دوسرے کو سبق سنا رہے تھے، ادھر سے دیکھا ابو عمر بن خطاب الگ ہو کر وہ اپنا کوئی کتابچہ کھولا اور اس کو پڑھ رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پڑ گئی اور بھانپ لیا جو میں پڑھا چکا ہوں تھوڑی دیر تک، یہ وہ نہیں پڑھ رہا ہے، یہ کچھ اور پڑھ رہا ہے، اور نبی نے بھانپ لیا، سمجھ گئے، غور سے دیکھا اور زیادہ گہرائی میں چلے گئے اور پتہ چل گیا یہ میری زبان سے صادر ہونے والے جملوں سے ہٹ کر کام کر رہا ہے۔ نبی کا رنگ بدل گیا، غصہ غصہ غصہ، چہرہ سرخ ہو گیا۔ اچانک کسی صحابی نے دیکھا نبی کا چہرہ غصہ، اور نبی دیکھ کدھر رہے ہیں، صحابہ نبی کی رمزوں کو بھی جانتے تھے اور رمز جاننے کی کوشش کرتے تھے، نبی کی رمز کے مطابق اشاروں پر چلتے تھے، اللہ ان پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ تو ایک صحابی نے دیکھا چہرہ بدلا ہوا، کیوں؟ پھر دیکھا نبی کی نگاہ ادھر ہے، ادھر دیکھا بندہ کیا کر رہا ہے، تو وہ دیکھا عمر اپنے کام میں لگا ہوا تھا، وہ ایک بندہ پیچھے سے آہستہ آہستہ گیا، عمر کے پاس جا کر اس کو حرکت دی، اس نے کہا عمر فانظر الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کو دیکھ، کہ نبی تیری طرف دیکھ رہے ہیں، فإنہ ینظر الیک وتغیر وجہہ، چہرہ بدلا ہوا ہے، غصے میں ہے۔ عمر نے بھی دیکھا، عمر سمجھ گیا ہاں میری طرف دیکھ رہے تھے، چہرہ بدل گیا، ناراض، اور فوراً قریب آئے اور قریب آ کر دو زانو ہو کر بیٹھ گئے،
بڑے ادب سے، اور دو زانو بھی، حتیٰ کہ دو زانو بھی صرف نہیں ہوئے، پیچھے سے ایڑیاں اونچی آگے جھک کر، یا رسول اللہ، یہ میں ادھر ادھر کی بات نہیں پڑھ رہا ہوں، یہ میں صبح آتے ہوئے اوالی مدینہ سے آ رہا تھا، مدرسے میں راستے میں یہودیوں کا مدرسہ تھا، وہاں سے مجھے یہ کتابچہ مل گیا، اور اس کتابچے کے اندر اچھی اچھی باتیں تھیں، میں اس وقت تیزی میں لے آیا تو مجھے نظر آ گیا عمر بن خطاب پڑھے لکھے آدمی تھے، عبرانی بھی جانتا تھا، سریانی بھی جانتا تھا، عربی لکھنا پڑھنا بھی جانتا تھا۔ کہا یا رسول اللہ، یہ میں نے اس وقت پڑھا نہیں کہ کلاس کو پہنچ جاؤں، اب میں اس کو مطالعہ کرتا ہوں، بڑے اچھے اچھے واقعات نصیحتیں بھی ہیں۔ اللہ اکبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تنبیہ کر کے فرمائی کہ بالکل یہ تورات کا نسخہ ہوگا، اچھی باتیں اچھی نصیحتیں بھی ہوں گی۔ فرمایا یا رسول اللہ، تورات بھی اللہ کی نازل کردہ کتاب ہے، میں نے پڑھ لیا اور اچھی بات ہے، لے لی وہاں سے، تو کیا ہو گیا؟ اللہ نبی نے فرمایا یہ تو تورات کے نسخے کی بات کرتا ہے عمر، تورات والا پیغمبر موسیٰ بھی زندہ ہو کر آ جائے، وہ بھی اب تورات اور انجیل کے مطابق نہیں چل سکتا ہے، اس کو بھی قرآن کی اتباع اور محمد الرسول اللہ کی اتباع کرنی پڑے گی۔ لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، موسیٰ بھی زندہ ہو کر آ جائے، اس کو بھی میری اتباع کے بغیر چارہ کار نہیں ہے۔ یہ تو تورات کی کیا بات کرتا ہے؟ تورات نہیں چلے گی، تورات والا پیغمبر بھی آ جائے تو اس کی بات نہیں چلے گی، وہ پہلی شریعتیں منسوخ، اب آخر میں قرآن آ گیا، اب قرآن کی بات چلے گی۔ اب تو یہودیت کے پاس تو بگڑا ہوا دین ہے، تورات بھی نہیں ہے، تورات ہوتی بھی تو وہ نہیں چلتی، تورات والا پیغمبر بھی نہیں چل سکتا ہے، آخری پیغمبر اور آخری کتاب ہی چلے گی قیامت تک۔ فرمایا نہیں ہے، کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھی تنبیہ کی ہے کہ قرآن کے ہوتے ہوئے کوئی دوسری کتاب، کوئی دوسرا قانون نہیں ہے۔ لیکن اللہ ہمیں معاف فرما دے، ادھر تو ماشاءاللہ یہود کی پیروکاری بھی چل جاتی، خوشنودیاں بھی چلتی ہیں، اور عدالت کے اندر قانون انگریز کا عیسائی کا چلتا ہے۔ وہاں کہہ دیا جائے قرآن کے مطابق، کہتے ہیں نہ ہم نے لا پڑا ہوا ہے، یہ برٹش لا ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں، وہاں یہ بات ہی نہیں چلتی ہے۔ اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ کوئی چیز نہیں چل سکتی ہے، جب تورات نہیں چل سکتی ہے، موسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں ہے، انجیل کی بات نہیں، انجیل والے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں ہے، اور کس کی بات ادھر چلے گی؟ لیکن مسلمان بیچارہ مسلمان کہلوا کر پھسل گیا ہے اور قرآن سے ہٹ کر فیصلے کرتا ہوا نظر آیا، اسی لیے تو تنبیہ کر کے فرمائی وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو قرآن کے مطابق فیصلے نہیں کرتا یہ کافر ہے۔ اگر دل سے بھی نہیں مانتا ہے، زبان سے بھی نہیں، تو کافر ہے۔ دل سے تو مانتا قرآن ٹھیک ہے، لیکن میری مجبوری ہے، میں اس کے علاوہ فیصلے کرتا ہوں، تو پھر فاسق اور فاجر ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ فرمایا قرآن کے ہوتے ہوئے نہیں چلے گی بات، اور جی وہ بھی آسمانی کتاب ہے، جس طرح ہمارے بعض وزیر بھی کبھی کہتے ہیں، کبھی دانشور پاگل، دانش نام کی چیز نہیں، اور کہتا میں دانشور ہوں، میں سکالر ہوں، وہ بھی کہتا ہے چونکہ وہ بھی آسمانی کتاب، اس کا بھی لحاظ ہے، چونکہ انجیل بھی آسمانی کتاب، اس کا بھی لحاظ ہے، چونکہ وہ بھی آسمانی کتابیں ہیں۔ ارے پاگل، وہ تھیں لیکن اب قابل عمل نہیں ہے، اب قابل عمل قرآن ہی ہے۔ تھی تو بالکل ہم بھی مانتے ہیں، ہم ان کا ادب کریں گے، احترام کریں گے، لیکن قرآن کی موجودگی میں ان کی تعمیل نہیں ہے، تعمیل صرف قرآن کی ہے۔ ٹھیک ہے، انجیل کا بھی ادب، تورات کا بھی ادب، زبور کا بھی ادب ہے، لیکن قابل عمل قرآن ہے۔ تو بہت سارے ہمارے دانشور پچھلے ادوار میں بھی کہتے رہے ہیں، راضی کرنے کے لیے غیر کو، چونکہ وہ بھی آسمانی کتاب ہے، چونکہ ہم نے بھائی ہیں، وہ بھی آسمانی کتاب والے، ہم بھی آسمانی کتاب والے۔ نہ پاگل کے زمین آسمان کا فرق ہے۔ اور وہ لگاتار یہودیوں کی قباحتیں آپ سنتے ہوئے آئے تھے۔ فرمایا، اس لیے اللہ نے فرمایا لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہم نے ہر دور میں ہر تم میں سے امت کے لیے شرعتاً، ایک واضح راستہ، عام راستہ بنایا ہے، جس کو آپ آج کے دور میں کیا کہیں گے؟ موٹر وے، جس میں ہر کوئی چلے گا۔ اور ایک ومنہاجا، ایک خصوصی راستہ بھی بنایا۔ خصوصی راستے میں کہتے ہیں یہ شارع عام نہیں ہے، بات سمجھ آئیے، اور عام راستہ ہوا تو کہتے ہیں یہ موٹر وے، ہر کوئی
جا سکتا ہے۔ اور موٹر وے کے اعتبار سے وہی ہوا کرتا ہے، اصول سب کے ایک ہے، اس پہ سارے چلیں گے، توحید میں، رسالت میں، قیامت میں، حساب کتاب میں، جزا و سزا میں، جنت اور جہنم کے یقین اور اذعان میں، اور اس کے فروعات، یہ سب مانیں گے۔ یہودی بھی اس کو کریں گے، انجیل والے بھی، قرآن والے بھی اس پہ چلیں گے، لیکن فروعات میں تورات والوں کے فروعات الگ ہیں، قرآن والوں کے فروعات الگ ہوں گے۔ یہ الگ الگ فرمائے راستے ہیں، یہ ہر ایک کے لیے ہم نے ایک طریقہ رکھا۔ فروعات میں تبدیلیاں آتی رہی، اصول میں تبدیلی کوئی نہیں ہے۔ وہ موٹر وے ہر ایک کو اس کو پہ چلنا پڑے گا، توحید کے اوپر ہر ایک کار بند، رسالت پر ہر ایک کار بند، آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے اس کے اوپر چلیں گے۔ لیکن فروعات میں تبدیلی، فروعات میں چند دن پہلے آپ نے سنا آدم علیہ السلام کی فروعات میں بہن بھائی کا نکاح تھا، لیکن وہ بھی جوڑووں کا نہیں، جو جوڑووں سے آگے پیچھے تھے۔ پہلے والے جوڑوے جو تھے وہ بچہ بعد والے جوڑوے والی بچی سے نکاح کر لے، بعد والا بچہ پہلے والی بچی سے نکاح کر لے، بہن سے۔ لیکن اب ہماری شریعت میں گنجائش ہی نہیں ہے، شریعت بدل گئی ہے، فروعات میں تبدیلی ہے، اور بہت سارے احکام تبدیلی والے ہیں فروعات میں۔ فروعات میں ان کی ترتیب الگ ہے۔ تورات کی ترتیب میں تھا زکوٰۃ کو 25% دو، لاکھ میں سے 25,000 دینے پڑیں گے۔ ہماری شریعت آئی، اللہ نے کہا تم کمزور ہو، آخر میں آئے ہیں، دنیا کے آخر میں، چھوٹے قد، چھوٹا جسم، چھوٹی عمر، فرمایا بڑا مشکل کام ہے، لاکھ میں سے 2,500 دے دو، قبول ہے۔ وہ لاکھ میں سے 25,000، بڑا مشکل کام نہیں تھا۔ ہماری شریعت کی تبدیلی آ گئی ہے، فروعات میں تبدیلیاں آتی ہیں، اور ان کی شریعت میں سخت ترین سلسلہ تھا، وہ فروعات الگ تھے، یہ الگ۔ وہاں کپڑے کے اوپر پیشاب لگا، کاٹ کر پھینکو، او جی میں دھوتا ہوں، کوئی دھونا شونا نہیں ہے، کاٹو۔ چھینٹے لگی، کاٹو کپڑا۔ پیشاب کا قطرہ لگا، کاٹو کپڑا۔ پہانا لگا، کاٹو کپڑا۔ کپڑا نہیں چل سکتا، کاٹنا پڑے گا۔ اللہ، ہماری شریعت آئی، اللہ نے فرمایا اس کو 3 دفعہ دھو کر نچوڑو، 3 دفعہ، پاک ہو گیا، نماز پڑھ اس میں۔ اللہ، تبدیلی آ گئی ہے، اور بے شمار تبدیلی، میں نے مثال میں رکھا ہے، اللہ نے بڑے کرم کیے ہیں۔ اور وہاں اس شریعت میں تھا نماز کا ٹائم ہے، نماز پڑھو، او جی پانی مہنگا ہے، ملتا ہی نہیں ہے، وہاں فلاں مہنگا مل رہا ہے، اور میں مہنگا خرید کر پانی وضو کروں۔ او جی ٹھنڈ ہے، میں بیمار ہوں، ٹھنڈ ہے، بیمار ہے تو پھر بھی وضو کر۔ او جی میں مر جاؤں گا، مر، وضو کر۔ اللہ، ہماری شریعت کمزوروں کی آئی، آخر میں اللہ نے فرمایا نہیں 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 نبی، آپ کے لیے آپ کی امت کمزور آ گئی آخر میں، اب کوئی بات نہیں ہے، پانی نہیں تو خریدنے کی ضرورت نہیں، مہنگا پانی تیرے بس سے باہر ہو جائے گا، تیمم کر مٹی سے، میں قبول کرتا ہوں۔ پانی ٹھنڈا ہے، بیمار ہو جائے گا، کوئی بات نہیں، ٹھنڈا استعمال نہ کرنا، بیماری سے بچ، تیمم کر۔ اچھا، اللہ اکبر، کتنی اللہ نے کرم۔ پانی ادھر قریب علاقے میں نہیں ہے، نماز کا ٹائم ہو گیا، فرمایا تیمم کر، کوئی بات نہیں ہے۔ کتنی اللہ نے رحمت کی تبدیلی، لیکن اصول سب کے ایک، فروعات میں تبدیلی۔ موٹر وے ایک ہے، لیکن شارع، یہ شارع عامنی خاص ہے، امت محمدیہ کی شارع الگ ہے، ان کی شارع الگ۔ فرمایا لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، لیکن آخر میں اللہ نے فرمایا اللہ چاہتا نا اب مانو، تورات اپنے دور کی ہے، اب قرآن اپنے دور کا ہے، اس کے احکام الگ تھے، اس کے احکام الگ ہیں، فروعات اس کے الگ ہے، اس کے الگ ہیں۔ تم کیسے کہتے ہو تورات بھی آسمانی کتاب میں مجھے ماننی چاہیے، انجیل میں آسمانی کتاب مجھے ماننی چاہیے؟ وہ بھی چونکہ آسمانی کتاب والے ہیں جی، عیسائی بھی انگریز ہیں ہمارے بھائی ہیں جی، آسمانی کتاب والے، یہودی بھی ہمارے بھائی ہیں جی، آسمانی کتاب ہمارے، فرما خبردار، وہ پہلے کے دور کی کتابیں، اب تمہاری لیے الگ شریعت آئی ہے۔ اور اللہ چاہتا تو سب کو ایک بنا لیتا، لیکن نہیں بنایا اس نے، سب کو ایک تابع فرمانبردار بنا لیتا۔ جبری مسلمان وہ کسی کو نہیں بناتا ہے، جبر نہیں چلتا ہے، اس نے دین دے دیا، ان کو تورات دی، تمہیں قرآن دے دیا، قرآن دے کر جبر نہیں کیا ہے، ساتھ عقل دیا ہے، سوچ عقل سے، ایک۔ نمبر 2، انبیاء بھیج دیے، نبی بھیجا ہے، سمجھاؤ، نبی کی بات سنو، علماء کی ڈیوٹی لگا دی ہے، عقل دے دیا، نبی کی ڈیوٹی لگا دی، نبی کے وارثوں کی ڈیوٹی لگائی، صبح شام آواز لگاؤ۔ اب بھی کوئی کہتا ہے میں نہیں، میں، فرمائے اس میں کو میں والے شیطان کے ساتھ ملایا جائے گا۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔
وغیرہ اللہ چاہتا سب کو ایک کر دیتا، لیکن اللہ نے امتحان میں ڈال دیا۔ لیکن امتحان کے لیے عجیب کام کیا ہے، اللہ نے اس کو اختیار بھی دیا اور اختیار کے استعمال کے لیے عقل بھی دیا، ساتھ ساتھ رہبر محمد الرسول اللہ دے دیا۔ وہ رہبر دیتا ہوں، خیال کرنا، اختیار غلط استعمال نہ کر لینا۔ وہ جی نبی کی تعلیمات مجھ تک فرمایا، نبی کے نائبین ہیں، علماء کرام وراثت الانبیاء ہیں، ان کی بات کو سن، صحیح رہنمائی کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، اس کے مطابق اپنا اختیار استعمال کرنا، کہیں شیطان کی اتباع میں اختیار استعمال کر غرق نہ ہو جائے۔ اللہ ہمیں اس سے بچائے۔ فرما دیا وَلَٰكِن لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، اللہ نے جو تمہیں دین دیا اس میں اللہ نے تمہارا امتحان لے لیا، اختیار نہیں، اختیار دے کر امتحان میں ڈال دیا، لیکن ساتھ ساتھ ایسا بھی لاچار نہیں رکھا، عقل بھی دیا سمجھنے کے لیے، اختیار کو استعمال کرنے کے لیے۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا رہبر بھی دیا، اور ورثائے امت اور ورثائے انبیاء بھی، علماء کی ڈیوٹی بھی لگا دی۔ فرمایا اب اس کے بعد تیری عقل اکیلی نہیں ہے کہ تو پھسل جائے گا، رہبر موجود، ورثۃ الانبیاء موجود، اب بھی تو گڑبڑ کرے گا تو تیری اپنی مرضی۔ فاستبقوا الخیرات، خیر کے کاموں میں جا، خیر والا نبی ہے، خیر والی کتاب ہے، خیر والے ورثۃ الانبیاء ہیں، ادھر دوڑ۔ اور یہ دنیا ہی نہیں، الی اللہ مرجعکم جمیعا، اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جائیں گے، وہاں حساب کتاب ہوگا۔ فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون، وہ رب تمہیں بتائے گا کیا کیا دانشوریاں، کیا کیا اختلاف، کیا کیا منہ سے نکالتے، کیا کیا اختلافات کرتے، یہ وہاں فیصلے ہوں گے۔ پھر تمہاری دانش، تمہاری عقل وہاں زیرو چلی جائے گی۔ اللہ ہم سب کو سچے قرآن کی سچی اتباع نصیب فرمائے۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، اللہم انا نسألک الہدی، اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ یا اللہ تو رحمت کے فیصلے فرما، اس بیٹھنے کو، سننے سنانے کو اپنی جناب میں قبول فرما، سننے سنانے کا ایصال ثواب ہمارے اعزاء اقارب جو دنیا سے فوت ہو چکے ان کی روح کو اس کا ثواب پہنچا دے، ان کی مغفرت فرما، اس قرآن کی برکت اور رحمت کے طفیل حاضرین مجلس کی نیک مرادیں پوری فرما، نیک ارادوں میں کامیابی نصیب فرما۔ یا اللہ حلال کی روزی وسعت والی، برکت والی، رحمت والی آسانی سے نصیب فرما، حرام سے محفوظ فرما، امن نصیب فرما، سلامتی نصیب فرما، خیر و برکتیں عطا فرما، ہر شر سے، ہر فتنے سے، ہر فساد سے ہمیں بھی ساری امت کو محفوظ فرما، اسلام اور اہل اسلام کو غلبہ اور قوت عطا فرما، فلسطین کے مجاہدین کو یہود و نصارہ کے مقابلے میں غلبہ عطا فرما، یہود کے یا اللہ اور یہود کے ان کے سہارا بننے والے اس کے پشپناہوں کو، سہولت کاروں کو یا اللہ اسلام کے مقابلے میں ذلیل فرما دے، اسلام کو، اہل اسلام کو غلبہ اور قوت عطا فرما، یا اللہ صہیونی طاقتوں کو، ان کے سہولت کاروں کو ذلیل و خوار فرما دے، یا اللہ دین کے تقاضے پورے کرنے کے ہم سب کو توفیق نصیب فرما، اس قرآن کی برکت سے بیماروں کو شفا نصیب فرما۔ ہمارے درس کے ساتھی تھے متین صاحب، وہ بیمار ہیں، دعا فرمائے اللہ ان کو بھی صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ ہمارے درس کے ساتھی عابد بھائی بیٹھے ہوئے، ان کا بھتیجا ہے، چھوٹا بچہ بیمار ہے اور ان کا آپریشن ہوا کل، دعا فرمائے اللہ ان کو کامیابی، صحت، عافیت نصیب فرمائے۔ ویسے بھی وہ تھیلیسیمیا کا مریض بھی ہے بیچارہ، دعا فرمائے اللہ اس کو صحت و عافیت عطا فرمائے۔ اللہ رحم کا معاملہ ان سے فرمائے، کرم کا معاملہ فرما دے، اللہ خیر کے فیصلے سب کے حق میں فرما، دین کے تقاضے پورے کرنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرما، مرتے وقت کلمہ ایمان نصیب فرما، آخرت میں اس قرآن کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔